والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں قبر کے متعلق، قبر کے حالات کے متعلق، قبر کے اندر انسان یا تو نیک انسان جاتا ہے یا بد انسان جاتا ہے، یا تو مومن جاتا ہے یا پھر کافر و منافق جاتا ہے، یا اعمال صالحہ والا جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا نافرمان جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قبر کہتے کس کو ہیں. منکرین حدیث، عقل پرست، کراچی کے عثمانی فرقہ اور جماعت المسلمین مسعود BSc اور بہت سارے عقل پرست یا جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ عذاب قبر کے منکر ہیں، اور طرح طرح کے عقلی سوال اہل ایمان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ قبر زمین والی مراد ہے یا جو آسمانوں میں قبر ہے وہ مراد ہے؟ عذاب کس قبر میں ہونا ہے؟ کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اور جسم کا رشتہ آپس میں منقطع ہو جاتا ہے، اور جو مومن ہے اس کی روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، اور جو کافر ہے اس کی روح سجین کے اندر چلی جاتی ہے. تو بھئی یہاں جو جسم پڑا ہوا ہے یہ تو بے جان ہے، بے روح ہے، اس کو عذاب کا یا نعمت کا کیا احساس ہے؟ یا پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرا ہے، سمندر میں غرق ہو کے، پانی میں غرق ہو کے، اس کی ناش نہیں ملی، اس کو سمندری حیوانات کھا گئے، اپنے پیٹ میں لے گئے، ہضم کر گئے، ان کی غذا بن گیا، اس کی قبر کہاں ہے؟ جو شخص پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کی قبر کہاں ہے؟ جو شخص جل کے راکھ بن گیا اس کی قبر کہاں ہے؟ تو عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قبر کس کو کہتے ہیں. قبر اس استقرار گاہ کا نام ہے کہ مرنے کے بعد جہاں بھی انسانی جسم استقرار پکڑتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں. چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ زمین کا ایک گڑھا ہے، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے مٹی ہے، چاہے کسی بھی جگہ پر انسان کے جسم کے اجزاء جہاں پر جا کے استقرار پکڑتے ہیں اس کو قبر کہتے ہیں.
اور قبر سے مراد یہ زمین کی قبر ہی مراد ہے، کوئی آسمانوں کی قبر مراد نہیں ہے۔ تو دوسری یہ بات کہی جائے کہ کوئی شخص مر گیا، اس کا کوئی حصہ کسی جگہ، کوئی حصہ کسی جگہ، بھئی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ایک شخص مر جائے، اس کو آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا اس کو مچھلیاں، درندے، شیر، چیتے، بھیڑیے کھا جائیں اور وہ ان کی غذا بن کے، ان کے جسم کا حصہ بن کے ان کے جسم سے خارج ہو جائے، تو تب بھی ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ جہاں بھی اس کی جسم کے اجزاء کا کوئی حصہ بھی استقرار پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس کو وہی اللہ تعالیٰ نعمت بھی دکھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جڑے ہوئے جسم کو عذاب دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ الگ الگ جسم کو عذاب دینے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ بات آپ نے یہ مفروضہ بنایا کہاں سے؟ اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم جس کے ہاتھ، پاؤں، سر، دھڑ سارا ایک جگہ پہ ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں۔ اگر یہ بازو کاٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بازو اور جسم کو الگ الگ عذاب نہیں دے سکتے۔ اگر یہ بات، یہ آپ کا مفروضہ سچا ہوتا، صادق ہوتا، ہم تو بات کرتے کہ اب عذاب کہاں ہونا ہے، جبکہ ایک جسم کا کوئی حصہ کوئی جانور لے گیا، کوئی درندہ لے گیا، کوئی پانی میں بہہ گیا، کوئی مچھلیاں کھا گئیں، تو پھر عذاب کس کو دیا جائے؟ آپ کا پہلا مفروضہ غلط ہے، آپ کا فلسفہ غلط ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں 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 جگہ پر عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر تنقیص ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ ایک شخص مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، اور جلا کر جب راکھ بن جائے تو اس کا کچھ حصہ پہاڑوں پہ پھینک کے آ جانا، کچھ دریا کے اندر پھینک کے آ جانا، کچھ دور جنگلات کے اندر پھینک کے آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مر گیا، اس کے بچوں نے اس کو جلایا، اس کی جسم کی راکھ کو زمین کے مختلف خطوں کے اندر پھیلا کے چلے گئے آئے، کوئی پانی کے اندر، کوئی جنگلوں کے اندر، کوئی پہاڑوں کے اندر، کوئی ویرانوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ دریا کو کہیں گے میری امانت واپس کرو، پہاڑوں کو کہیں گے میری امانت واپس کرو، جنگلات کو کہیں گے میری امانت واپس کرو، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کے دریا اور سمندر ہیں، ان میں جو کچھ پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کریں گے، سب کچھ واپس کیا جائے گا، ایک ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جوڑیں گے، بنائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس بندے سے پوچھیں گے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ ایسا کر کے تو میری عذاب اور سزا سے بچ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اس بندے سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا، مجھے تیرا خوف آ گیا تھا، تو میں نے کوئی ہیلا کیا کہ ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں، جبکہ مجھے یقین تھا میں بچ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اپنے دل کے اندر ایک ہیلے کے طور پر میں نے کہا شاید میں بچ جاؤں۔ یا اللہ میرے دل کے اندر ایک خوف تھا تیرا، میں تیرا سامنا کرنے سے شرماتا تھا، گھبراتا تھا، ڈر تھا۔ یہ جو اس کے دل کے اندر ڈر تھا نا، بندہ ایمان والا ہوگا۔ یہ جو کرنے والا بندہ ہے نا، یہ کافر منافق نہیں، کیونکہ کافر منافق کا تو دروازہ ہی بند ہے نا، تو یہ بندہ ایمان والا ہے، کافر مشرک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے دل کے اندر اتنا میرا خوف موجود تھا، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے معاف فرماتا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، صحیح حدیث سے، کہ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ جسم دفن ہوا یا فلاں جگہ دفن ہوا، یا جگہ دفن ہوا بھی ہے کہ نہیں دفن ہوا، قبر نصیب ہوئی بھی نہیں نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، انسانوں کو اس بات سے غرض ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو گیا تو ہم اس کو قبر دیں، اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یہ ہمارے مومنین پر، دوسرے لوگوں پر، حتیٰ کہ مرنے والے کی بھی یہ کوئی غرض نہیں ہے۔
مرنے والے کی بھی یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کو قبر کہاں نصیب ہوتی ہے، اس کو قبر نصیب ہوتی ہے، اس کو کفن نصیب ہوتا ہے، اس کا کوئی جنازہ پڑتا ہے نہیں پڑتا، مرنے والے کو بھی اس کے کوئی غرض نہیں. یہ غرض ہماری ہے کہ ہمارے اوپر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، کفن دینا ہمارے اوپر لازم ہے، اس کو تدفین کرنا اور میت کا احترام کرنا جو مومن ہے یہ ہم پر فرض ہے. تو قبر کس کو کہتے ہیں کہ جہاں بھی مرنے کے بعد انسانی جسم کے اجزاء ٹھہرتے ہیں، استقرار پکڑتے ہیں، وہ قبر ہے. چاہے وہ دریا ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے ریت ہو، چاہے ریگزار ہو، چاہے گلستان ہو، چاہے زمین کے نیچے گڑھا جس کو ہم قبر کہتے ہیں، چاہے یہ ہو. تو عذاب قبر بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دکھاتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ الغافر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی قبر کے عذاب کی طرف یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے عذاب کی طرف اشارہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لے گا آل فرعون کو برا عذاب، اور گھیر لے گا آل فرعون کو برا عذاب. النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، یہ برا عذاب جو آل فرعون کو گھیرے گا یہ کیا ہے؟ النار، یہ آگ ہے، یعرضون علیہ، جس پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے غدوا صبح کے وقت، وعشیا اور شام کے وقت پچھلے پہر. بندہ کہے گا یہ تو قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن مجید کے اندر پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قیامت سے پہلے کیا؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو برا عذاب گھیر لے گا. وہ برا عذاب کیا ہے؟ النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، کہ یہ آل فرعون ایسی آگ کے اوپر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. صبح اور شام آگ کا عذاب انہیں دیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت کا تذکرہ بعد میں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب قیامت قائم ہو گئی ہے، اب آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر دھکیل دو، داخل کر. دو عذابوں کا تذکرہ ہے، ایک قیامت سے پہلے آگ پر پیش کیے جانے کا، صبح اور شام دو وقت میں آگ پر پیش کیا جاتا ہے. قیامت ابھی قائم نہیں ہوگی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب آل فرعون کو اب قیامت قائم ہو گئی، اب جنت جہنم کے فیصلے ہو گئے، اب ان کو سخت ترین عذاب کے اندر دھکیل کے آ جاؤ، پھینک کے آ جاؤ. دو عذابوں کا تذکرہ ہے. یہ جو جہنم قیامت بھی قائم ہونے سے پہلے آگ پر انہیں پیش کیا جا رہا ہے اور صبح اور شام دو دفعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کی گواہی ہے. یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ عذاب برزخ کا عذاب ہے، یہ جہنم سے پہلے کا عذاب ہے، یہ قیامت کے دن کے پہلے کا عذاب ہے. اور اس عذاب کو ہی عذاب قبر یا عذاب برزخ کا نام دیا جاتا ہے. حدیث کے اندر عذاب قبر کے نام سے ذکر، اور قرآن مجید کے اندر کہ آگ کے اوپر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. قیامت آئے گی تو پھر انہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے. اس سے پہلے پہلے ان کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور ان کو ان کا عذاب دکھایا جائے گا، کبھی عذاب کے اوپر پیش کیا جائے گا. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں پرابلم نہیں ہے. جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کس بات کی؟ کہ بھئی اس حدیث کا یار گل منن وچ تے نہیں آندی بھی سانو کی منن، اسی اللہ دے نبی نو نبی منیا، رسول منیا، اسی کلمہ پڑھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول. اس کے بعد ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑنے، ہم نے نص قرآن و سنت سے آگے بڑھ کے اپنی عقل کو استعمال کرنا کہ جو قرآن و سنت کے انکار پر ہمیں بارے، ہم نے ایسی عقل کا انکار کر دیا ہے. ہم نے ایسی عقل کا انکار کر دیا، ایسی حکمتیں. تو ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد متواتر حدیث ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اہل السنہ والجماع جتنی بھی عقیدے کی کتابیں
ائمہ اہل السنہ نے عقیدے کے باب کے اندر لکھی ہیں، اسپیشل عقیدے، ہر عقیدے کی کتاب کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ موجود کہ اہل السنہ یہ مانتے ہیں کہ قبر کے اندر، برزخ کے اندر جہنم سے پہلے عذاب بھی ہوتا ہے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ وہاں نعمتوں سے بھی سرفراز کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ آخرت کا مسئلہ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ایسے منکرین، معتزلہ، عقل پرست، اہل کلامیہ اور جہمیہ اور معتزلہ قسم کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، جیسے امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک کے دور کے اندر اور صحابہ کے دور کے اندر۔ ایک سب سے پہلا جو امت کے اندر فرقہ پیدا ہوا تھا وہ خوارج کا فرقہ تھا، پھر خوارج کے بعد قدریہ کا فرقہ آیا جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ یہ عبداللہ ابن عمر کے دور میں آگے تھے، عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ بھئی بدعت کون سی بدعت ہے؟ بدعت کی بھی قسمیں ہیں، ایک بدعت مکفرہ ہے، ایک بدعت غیر مکفرہ ہے، ایک ایسی بدعت ہے جو آپ کو تکفیر تک لے جاتی ہے، اسلام کے انکار تک لے جاتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ صحیح حدیث میں ہے، انہوں نے آقا کہا فلاں علاقے جس سے میں آیا ہوں، یمن کے علاقے یا کس علاقے سے، صنعاء سے، وہاں کے کچھ لوگ ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو وہ سلام کہہ رہے تھے آپ اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ مسلمان ہوتے ہیں، دین اسلام کی غیرت ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب تو ان کے پاس جائے تو ان سے جا کے کہہ دینا کہ میں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے، اور میں ان کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، اور میرا سلام ان کو مت کہنا، کیونکہ وہ اہل اسلام ہیں ہی نہیں ہے کہ میں ان کو۔ جو تقدیر کا انکار کرنے کا مطلب ہے اللہ کے علم کا انکار کرنا، کہ اللہ کو پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا، اللہ کا علم تھا۔ تو یہ گروہ پیدا ہو چکے تھے، تو پھر تابعین، تبع تابعین کے دور کے اندر عقل پرست آئے تو عذاب قبر کا انکار کرنے والے بھی آ گئے، کیونکہ حدیثوں کا انکار کرتے، اور جو حدیث عقل کے اوپر پوری نہیں اترتی اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے اہل السنہ والجماعہ نے قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب کے عقیدے کو عقیدے کی کتابوں کے اندر نقل کیا، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور صحیح بخاری کے اندر کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن سورج گرہن ہو گیا، بہت گرمی کا موسم تھا، سورج گرہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف پڑھائی۔ تو کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، لوگ گرمی کے اندر کھڑے تھے، پسینے سے شرابور تھے، اور صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف بہت لمبی نماز ہوتی ہے، یہ تب تک پڑھتے ہیں کہ جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف یہ فرض نماز ہے، کیونکہ جب یہ سال میں ایک دفعہ ہونا ہے تو اس کو پڑھنا فرض ہے، لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، لمبی نماز، لوگ گھبرا گئے، اپنے اوپر، سروں کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، کسی کو غشی پڑ رہی ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں آئی، اور سیدہ عائشہ نماز پڑھ رہی تھی اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ، تو میں نے آ کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لوگ اتنے زیادہ پسینے کے اندر، مشقت کے اندر۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اشارے کے ساتھ، نماز میں ضرورت کا اشارہ کر سکتے ہیں، تو اشارے سے مجھے کہا چپ رہ، خاموش ہوگی۔ میں نے کہا آیتن، کوئی بہت بڑی آیت، بڑی نشانی ہے؟ تو کہتے سیدہ عائشہ نے اشارے کے ساتھ کہا ہاں، یہ سورج کا گرہن ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت من آیات اللہ، کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دو نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی انسان کی زندگی یا موت کے لیے ان کو گرہن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نشانی دکھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گرہن دکھاتا ہے۔ یہ سورج گرہن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ قیامت کے دن سورج نے بے نور ہو جانا ہے اور چاند نے بھی بے نور ہو جانا ہے، تو یہ سورج گرہن دکھا کر اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں قیامت کی نشانی یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو تھوڑا سا سورج کو چند گھنٹوں کے لیے گرہن ہوا ہے، اور اگر یہ پورا گرہن ہو جائے سورج کو تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے زمین کے اوپر۔ آپ ذرا تصور کرو کہ یہ سورج کا بالکل نور اللہ قیامت کے دن واپس لے لیں گے، آپ دیکھو حساب کیا ہوگا۔ تو اس لیے ان کو بڑی نشانیاں کہا گیا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ ہاں کہاں نشانی ہے؟ آگے لمبی حدیث بیان کرتی ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سورج گہن کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ ممبر پہ چڑھے، قام خطیباً، کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں مجھے ہر چیز جو اللہ چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے اس مقام میں مجھے دکھا دی. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، یہ بات ہے ہمارے سننے کے لیے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف حالت نماز میں، جب سورج گرہن کی میں نماز پڑھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حالت نماز میں مجھے وحی کی ہے. کیا وحی کی ہے؟ انکم تفتنون فی القبور مثل او قریبا من فتنة المسیح الدجال. میری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے، قبروں کے اندر تمہیں آزمائش میں سے گزارا جائے گا، فتنے میں مبتلا کیا جائے گا. کتنا فتنہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے فتنے جتنے فتنہ، دجال کے فتنے جیسے فتنے کے ساتھ تمہیں قبروں کے اندر آزمایا جائے گا اور فتنے کے اندر اور عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. اتنا بڑا فتنہ ہے قبر کا، اتنا بڑا معاملہ ہے قبر کا. انکم تفتنون فی القبور مثل او قریبا من فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے جیسے فتنے کے ساتھ تمہیں قبر کے اندر اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. آزمائش ہوگی قبر کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ کافر ہے، ایک بندہ مسلمان ہے، دوسرا منافق ہے. دونوں کے پاس جاءہ ملکانی، دو فرشتے آئیں گے قبر کے اندر. ایک حدیث میں وضاحت ہے اسودانی ازرقانی، جو سیاہ کالے رنگ کے ہوں گے، نیلی آنکھوں والے ہوں گے، بہت بھیانک قسم کا ان کا روپ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیقعدانہ، وہ دونوں اس بندے کو اٹھا کے بٹھائیں گے، بٹھا کے اس سے پوچھیں گے. یہ جو حدیث صحیح بخاری مسلم میں، اس میں ایک سوال کا ذکر ہے. مسند احمد کی حسن درجے کی حدیث میں 3 سوالوں کا ذکر ہے. وہ ہو سکتا ہے میں اگلے جمعے کے اندر ذکر کروں، کیونکہ آج کا جو میرے پاس میٹر ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کے خطبے کے اندر یہ پورا ہوگا. تو وہ دونوں بٹھائیں گے اس کو، دونوں فرشتے اس کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے اس سے کہیں گے کہ ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد. ایک حدیث کے اندر محمد کے لفظ بھی ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. کیا خیال ہے، کیا کہتا ہے تو اس ذات کے بارے میں جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے. یہاں سے پھر فلسفہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو حضور خود تشریف لاتے ہیں. اے بھی گپ ماری گئی ہے، اور ایک گپ چنگے پلے بندیاں نے ماری ہے، جنہ دے 2 کان نے، 2 اکھاں نے، ایک نک ہے، چنگا پلا سونا انسان والا منہ ہے، تے منہ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ دیں. تے اسی انہاں دے اسلام تے کوئی شک بھی نہیں کرتے، لیکن گپ انہاں مار دیتی ہے بھائی. تے تسی گپ سننی نہیں. اے نبی پاک حضور خود تشریف لاتے ہیں. چلو حضور تشریف لائیں تو ان کے تو کیا مقام ہے. انہوں نے کہا غوث اعظم تشریف لاتے ہیں بھائی جان. وہ غوث اعظم دے کوئی دھوبی دی پتہ نہیں دھوبی دا واقعہ ہے کہ درزی دا، کوئی دھوبی دا کہ درزی دا، دھوبی دا. انہیں باں پھاڑ لی، انہیں کہا بہ جاتے فرشتے ہیں سوال کرن آئے ہو میرے کو. انہیں غوث اعظم گئے، انہوں نے خواب آئی، بندے نو بعد خواب آئی، غوث پاک گئے تو انہوں نے آگے کہا جی بھائی وہ سوال کرنے کے لیے. انہوں نے کہا سوال کرنا ہے، پہلے میرے سوال کا جواب دو. کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمہیں کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جانشین بنانا چاہتا ہوں، تو تم سب نے کہہ دیا تھا وہ خون بہائے گا، یہ کرے گا، بدکاریاں کرے گا، قتل کرے گا، فساد پھیلائے گا. تو ان آدم کی اولاد میں تو انبیاء بھی تھے، شہداء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، صدیقین بھی تھے،
بڑے بڑے نیک کتب ابدال بھی تھے، تم نے سب کو فاسق، فاجر، گناہگار، قاتل، ظالم قرار دے دیا۔ وہ منکر تو نکیر کہیں گے بھائی اسی ہے سوال کرن وچ یا اعتراض کرن وچ کلے تے نہیں سی، نال سارے فرشتے سی، اسی انہاں نوں پوچھ کے آمنے انہاں پوچھ کے آؤ تواڈے سوال دا جواب، پہلے میرے سوال دا جواب دے پھر جواب دیں۔ پر واقعہ آپ نے سنا ہوگا، افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے یار یہ میں کس زمین پہ زندہ ہوں، یہ کون سا آسمان ہے جو میرے اوپر چھت کا سایہ کیے ہوئے ہے، میں کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور میرے اندر جرت یہ ہے کہ میں ایک کتاب کے اندر جو اخباری ورق کے برابر بھی نہیں ہے، جو روزنامہ جنگ جتنی حیثیت ان کتابوں کی نہیں ہے، میں ان کتابوں سے واقعات اٹھا کے تو میں اپنے غوث پاک کی اصل میں فضیلت ثابت کرتے ہوں، منکر نکیر اور اللہ کے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، مالک الموت اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی توہین کر رہا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا، میں اصل میں اپنے طور پر وہ جھوٹے واقعات لکھ کے اصل میں اپنے مریدوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 11ویں دے دیو تو اس تو بعد پیر صاحب آپ پہ مک لین گے، تواڈے کو سوال نہیں ہون لیا منکر نکیر۔ نبی پاک کہتے ہیں مومن سے بھی سوال ہوتا ہے، کافر سے بھی ہوتا ہے، وہ مومن، صلحاء، صدیقین، شہداء، اور میرا ایمان ہے یہ سوال ابو بکر سے بھی ہوا، عمر سے بھی ہوا، عثمان سے بھی ہوا، سیدنا علی سے بھی ہوا، طلحہ و زبیر سے بھی ہوا، کیونکہ وہ مومن تھے، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے کہ قبر کے اندر سوال نہیں ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے مرید بن گئے تو سوال ہی نہیں ہوگا۔ تو باقی آپ کو قصہ آگے معلوم ہے، انہوں نے پھر آ کے توبہ کی، سارے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے معافی منگی، انہوں نے آخیا پھر رزلٹ کی کڈیے، معافی تاں لب دیے میرا جڑا مرید مر کے قبر ہی چاہے گا تے منکر نکیر کو سوال نہیں کرنا، پانی چھٹی لب گئی 11ویں کدوں ہے جی، حساب رکھیا کرو نا اللہ دے بندے ہو، سوال تو بچنا تے 11ویں دینی پوے دی، اے پکی شرط ہے، تے لہٰذا 11ویں یاد رکھنی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تے منو فون کر دینا کرنا بھائی منکر نکیر دے سوالاں دے جواب تو بچ جاندے، یار کیا بات ہے یار، ایسی ایسی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور آج بھی یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا یہ 20-30 سال پہلے جب لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، فلو نہیں تھا، نالج نہیں تھا، یہ کراچی کے ایک مولوی صاحب کو یہ پچھلے سال رمضان میں نے پھر واقعہ بیان، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سکالر، پچھلے سال 2020-2021 کے اندر پھر رمضان میں یہ واقعہ بیان کیا، اگر 30-40 سال پہلے بیان کیا چلو ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس اتنا نالج نہیں تھا، اب تو اتنا علم کا فلو ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کتابیں، PDF، کیا چیزیں، حدیث کی نمبرنگ تک موجود ہے، اب بھی بیان کر رہے ہیں اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جیسے کوئی قرآن مجید کی آیت بیان کروں یا نبی پاک کی حدیث۔ بہرحال یہ حدیث، جو مومن ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں مبعوث کی گئی؟ مومن آگے سے کہتا ہے ہوا محمد عبدہ و رسولہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر آمنا عجبنا، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور ان پر ایمان لیا ہے۔ تو آگے سے جواب دیا جائے نم صالحن، اے بندے بڑی آرام سے سو جا، اب تو سو جا۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں نم کا نومت العروس، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا اور تو بالکل آرام کے ساتھ سو جا، اب تیرے اللہ کے علاوہ، تیرے مالک کے علاوہ قیامت سے پہلے تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یہ مومن کا معاملہ۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، اور رہا دوسرا بندہ جو منافق ہے، یہ دین کے بارے میں شک کے اندر مبتلا تھا، دین کے بارے میں یقین نہیں تھا، شک نہیں تھا۔ اس کے بعد جب منکر نکیر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس سے پوچھتا ہے نبی پاک کے بارے میں، ان سے سوال منکر نکیر کرتے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل، آپ کا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث کی گئی؟ تو وہ کہتا ہے فیقول لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں، فیقول لا ادری، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، سمعت الناس یقولون شیئا فاقول بہ، میں تو سنی سنائی باتیں کرتا تھا، پھر وہی بات آ گئی ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کے بارے میں جو تم میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے رسول بنا کے، ان کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے؟ وہ منافق، مرتاب، شک، جس نے دین کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان نہیں، عمل نہیں، اتباع نہیں، فرما برداری نہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ تمسک نہیں، اعتصام نہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہا کے لفظ رسول اللہ نے بولے،
وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں کیا کرتا تھا، میں تو لوگوں کو سنتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی بس ان کے پیچھے پیچھے کہہ دیتا، مجھے پتہ کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں کہ وہ شخصیت کیا تھے، ان کی حیثیت کیا، ان کا منصب کیا، ان پر ایمان کیا، ان کی تقاضے کیا، ان کی اطاعت کیا، ان کی فرما برداری کیا، ان پر ایمان لانا کیا، میں تو بس سنی سنائی جیسے لوگ کہتے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب فتنہ عذاب قبر کا ذکر کیا تو اسی حدیث کے اندر لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قبر کے اندر بندے کو فتنہ عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، زج المسلمون زجتا، جتنے مسلمان تھے ان کی چیخیں نکل گئی، صحابہ چیخوں کے ساتھ رونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ تمہیں سنوا دیتا۔ جب کسی میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، تم اس کے پاس سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ ڈر کے اور خوف کے مارے اتنے خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے، اتنا تمہارے اندر عذاب قبر کا رعب طاری ہو جائے گا کہ تمہارا کوئی مردہ فوت، کوئی انسان فوت ہوگا، تم دفنانے قبروں کے پاس نہیں جاؤ گے، اتنے ڈر جاؤ گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر کا کچھ حصہ سنا دیتے اللہ تعالیٰ، اور تمہیں سن کر یقین آ جاتا کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اپنے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم اپنے کانوں سے کوئی بات سنیں وہ بات غلط ہو سکتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھیں، ہمیں دیکھنے کے اندر دھوکہ لگ سکتا ہے، وہ ہماری آنکھ کا سراب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم مومن ہیں اور یقین کرتے ہیں رسول اللہ کی دین پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے قرآن پر، تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آنکھ، ہماری آنکھ کا دیکھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہم سورج کو دیکھیں چڑھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھ کا دھوکہ ہو، یا سورج چڑھا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی اندھیرتا آ گیا ہے، کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے، تو ہم کہیں جی آج سورج نظر نہیں آ رہا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بات فرما دیں، یہ غلط نہیں ہو سکتی، ہماری آنکھ غلط ہو سکتی، ہمارا کام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتے، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، میت کو جب قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے تو جن و انس کے علاوہ باقی جتنے بھی چوپائے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں، اور اس میں تو ایک واقعہ بھی موجود ہے نا کہ جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا خچر قبرستان تھا، کچھ پرانا زمانہ جاہلیت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب دیکھا تو آپ کا خچر بدکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبروں والے کون ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا اصحاب اہل الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا اس موقع پر تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے۔ رسول اللہ نے تیسری دفعہ پھر فرمایا اس موقع پر تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ تو بھائیو عذاب قبر، قبر کی نعمت بھی برحق ہے، قبر کا عذاب بھی برحق ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، باقی رحمت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ باب الوسوسہ کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا ایک مومن، ایک بندہ ساری زندگی نیکی کے اعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو پھر بندے سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہ بندہ جہنم والا عمل کرتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کوئی رحمت ہوتی ہے، وہ ایسا عمل کرتا ہے آخرت کے اندر
آخری اپنی عمر کے اندر، آخری وقت کے اندر، کہ وہ جو جہنم کے ایک بالشت قریب پہنچ گیا تھا، وہ آخر کے اندر انما الاعمال بالخواتیم، رسول اللہ فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور ہر خطبے کے اندر یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ ایمان والو، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر جب بھی مرنا تم مسلمان اور مطیع ہو کے مرنا۔ کیا مطلب ہے کہ جب بھی مرو تو اسلام پر مرو؟ کیا مطلب؟ مجھے کیا پتا میری موت کب آنی ہے؟ اس آیت کا مطلب ہر وقت مطیع رہو، ہر وقت فرما بردار رہو، کوئی کسی وقت، کہ ایک بندہ نیکیاں کرتا رہا، ایک ہفتہ کی نمازیں چھوڑ دی، کیا پتا اس ہفتے کے اندر موت آ جائے، جو نماز عصر کی چھوڑی ہے اس وقت میں موت آ جائے، فجر کی نماز چھوڑی ہے ظہر تک موت آ جائے۔ تو ہر وقت مومن رہو، مسلمان رہو، مطیع رہو، فرما بردار رہو، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے دور نہ جاؤ، تاکہ جب بھی موت آئے بندہ اسلام پر، ایمان پر اطمینان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے۔ اگلے جمعہ کے اندر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض ہونے سے لے کر آخری معاملے تک، ایک مسند احمد کے اندر لمبی حدیث ہے 2-3 صفحات کی، اسی کے حوالے سے اگلے جمعے کے اندر میں تذکرہ کروں گا۔ کوشش کیجئے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے وقت بھی کم ہوتا ہے، تو لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ جب سے یہ ٹائم کو تھوڑا تبدیل کیا ہے، سردی کا موسم آیا ہے، تو بہت سارے بھائی آخر کے اندر آتے ہیں اور بہت لیٹ آتے ہیں، بہت تاخیر سے آتے ہیں، اور پھر اس کے لیے مجھے بھی 2 4 5 7 منٹ تاخیر پر جانا پڑتا ہے۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، چہرے بھی پہچانتا ہوں، 8-10 سال سے میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے نا کیڑا آ گیا تو کیڑا نہیں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یار جی میں تو جاننا تے فرشتے تے میرے نال زیادہ ہی جان دے ہون گے نا، تے لہٰذا تسی اپنا نام لکھایا کرو، آ کے حاضری لکھایا کرو، تے ٹائم نال آویا کرو، ٹائم نال تہاڈی حاضری میرے آ نہیں، بڑے فرشتے آمدے نے، اونٹ دی قربانی دے برابر ثواب، تے گائے دی قربانی دے برابر ثواب، تے بکرے دی قربانی دے برابر ثواب، تے پھر اس بعد مرغی تے انڈے دا صدقہ کرن دے برابر ثواب۔ تو بھائی اپنی حاضری آ کے فرشتوں کو ٹائم سے لگوایا کریں۔ جب فرشتے جمعہ خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ جمعے کی حاضری نہیں لگاتے ہیں، رسول اللہ فرمایا تَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ، وہ اپنے رجسٹر لپیٹ رہتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حاضری نہیں جے لگتی، غیر حاضری لگ جاندی جے، ٹھیک ہے جی؟ کہ حاضری ذرا ٹائم نہ لوایا کروا کے۔ سبحانک اللہ۔ والنجم إذا غوى